السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج میرا موضوع ہے حزب البحر کے متعلق، اور میں یہ کہوں گا کہ خبردار حزب البحر کا عمل نہ کریں، یا اگر کریں تو صاحب نسبت والے شخص کے ساتھ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میں اپنے اندازے کے مطابق ہر بات بیان کر دیتا ہوں، لہٰذا اگر کوئی میری بات پہ اعتراض کر لے تو ان کو یہ حق ہے کہ اعتراض کر لے، لیکن جتنا میرا برتن، جتنا میرا علم، جتنا میرا تجربہ، اس کے مطابق میں بات کروں گا۔ باقی فیصلہ کرنا آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ حزب البحر کا نچوڑ بھی میں نے بتایا ہے، حزب البحر کے متعلق باتیں بھی میں نے کی ہیں، اور حزب البحر کے میں اس عمل کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو سوچنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حزب البحر کا عمل تو ایک ہے، لیکن پھر ان کے زکوٰۃ نکالنے کے جو طریقے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور میں آج اس حزب البحر پر بات کر رہا ہوں جو کرنے کے بعد انسان کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، یا اس حزب البحر کے متعلق بات کر رہا ہوں جس کے ماتحت 313 موکلات ہے، اور ہر موکل کے ماتحت پھر سپاہی ہے، اور ہر سپاہی کے ماتحت پھر قبیلے ہے، اور ہر قبیلے کے ماتحت کروڑوں اربوں جنات ہے۔ یہ ایک ایسی پراس ہے، ایک ایسی دنیا ہے جس کے متعلق اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں حزب البحر کا عامل ہوں، میں حزب البحر کا چلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھار ہنسی آتی ہے، حالانکہ پاکستان میں اس وقت حزب البحر کے عاملین میرے اندازے کے مطابق 5 سے کم ہے، اگر 5 سے زیادہ ہے تو 10 سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا عملیات کے متعلق، کیونکہ میرا شعبہ عملیات ہے تو ہر جگہ عملیات۔ وہ حزب البحر کا عمل کر رہا تھا، اور جس انداز سے میں وہ کر رہا تھا، میں نے ان سے ایک بات کہی کہ تو بچے گا کیسے؟ اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ تو بچے گا کیسے؟ ان کے کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ نہ کوئی پرہیز تھی، نہ جلال تھی، نہ جمالی تھی، نہ گنتی کی تعداد کا لحاظ تھا۔ گنتی کی تعداد کا لحاظ تھا، لیکن نہ اچھے برے کا کوئی تمیز نہیں تھا، حالانکہ وہ دین کے ایک اچھے طبقے سے نسبت رکھنے والا شخص تھا۔ خیر، ان کے ساتھ جو ہوا اچھا تو نہیں ہوا، معاملہ چلتا رہا۔ 2 کیس میری زندگی میں ایسے آئے جس کو حزب البحر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ پھر کہوں گا کہ 2 کو تباہ کیا تو لاکھوں کو زندگی بھی دی، لیکن میری کوشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ 2 بھی نہ بچ جائے، نہ تباہ ہو جائے، اور اصل چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر اصل محنت ہی کریں، کیونکہ حزب البحر بغیر مرشد کے اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں بذات خود بھی۔ اس لیے لاتعداد لوگ میرے پاس آتے تھے کہ حزب البحر کا عمل دے، حزب البحر کے متعلق چلے دے۔ میں نے کہا نہیں کرا سکتا، نہیں دے سکتا۔ کچھ وظائف میں نے بھی بیان کی ہے، لیکن ان کا انداز لہجہ کچھ کم ہے، ان کا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک ترتیب ہے، اپنے کچھ شرائط ہے، جس کا میں نے کہا تھا حزب البحر کے نچوڑ۔ باقاعدہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اس پہ پوری ایک ویڈیو میری بنی ہوئی ہے حزب البحر کے نچوڑ پہ، تو علیحدہ ایک موضوع ہے۔ لیکن اس حزب البحر کی لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ جس کے پیچھے 313 موکلات ماتے ہیں، اور ہر موکلات کے پیچھے لاتعداد کروڑوں اربوں سپاہی ماتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ لاتعداد شکوے کرتے ہیں، لاتعداد باتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ اس تک پہنچنے کے لیے ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ ایک سچی عامل سے، حقیقی عامل سے میں نے بات کی، تو باتوں میں اسی حزب البحر پہ ہماری موضوع چلی۔ اس نے ایک بات کہی اور بڑی پیاری کہی کہ میری زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے عملیات میں، کسی بھی عمل سے میں نہیں ڈرا ہوں، کسی بھی عمل کی طرف اگر میں نے ہاتھ ڈالا ہے تو مجھے یہ احساس تک نہیں ہوا کہ یہ مجھے نقصان دے گا یا اس کو میں نہیں کر سکتا۔
لیکن واحد حزب البحر ایسا عمل تھا جس کی طرف میں دیکھتا بھی تھا تو مجھے فوراً کہا جاتا تھا کہ خبردار اس کی طرف سوچنا بھی مت۔ ان کا روحانی دنیا سے کافی تعلق تھا، اچھے لوگوں سے، تو بات کہی کہ خبردار اس کی طرف بڑھنا بھی مت۔ اب ایسے لوگ جو حزب البحر کے دعوے کرتے ہیں کرنے دیں، لیکن ایسے لوگوں کی زندگی اگر اندر سے واقعی میں دیکھی جائے تو ویران ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہوگا وہ علیحدہ موضوع بن جاتی ہے۔ جس طرح ایک ایسا شخص، ایک ایسا امیر شخص جو سیاست سے وغیرہ سے تعلق رکھتے، آپ لوگوں کے سامنے پتہ نہیں کیا نظر آئے گا، لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح حزب البحر کے موکلات کو ہضم کر لینا، اس حزب البحر کے روحانی طاقتوں کو جذب کر لینا ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا مشغلہ ہے، ایک ایسا پیڑ ہے جس کو آپ لوگوں میں سے چند لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی سب سے آخری مراحل میں سے۔ اگر چھوٹے موٹے وظائف کرنا چاہتے ہو، یعنی حزب البحر کی کسی مسئلے میں آپ لوگ پھنس چکے ہیں، تو پھر بے شک کر سکتے ہیں، آپ کو کام دے گی، آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر موکلات کے پیچھے لگ گئے، حزب البحر کے ان طاقتوں کے پیچھے لگ گئے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ جنات حقیقی جو اپنے وجود رکھتے ہیں، اس موضوع پہ میں کبھی بات کر رہا تھا کچھ ساتھیوں سے، کچھ کلاسیں تھی ہماری، میں نے کہا وجودی جنات کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ کہنے لگے اگر وجودی جنات چاہتے ہو تو پھر یہ سمجھ لے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ دو باتیں کہی، یا یہ کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں اس دنیا میں نہیں رہتا، میں مر چکا ہوں، یا میں اپنے مرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہتے اگر کمزور ہوئے اور مرشد کا ہاتھ نہ ہوا، روحانی طاقت آپ کی زیادہ نہ ہوئی اور عمل کسی نے بھی شروع کر دیا، تو لازمی بات ہے ان کو یہی ہوتا ہے جس کو ہم رجت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ رجت کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ وہ عمل آپ پہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ دیوار کی طرف ہم بال کو پھینک دیتے ہیں تو وہی بال ہمارے ہی طرف آتا ہے، اس لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ اس عمل کی جو تپش ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے ایک باری جسم والے جن کو قابو کرنے کے لیے، لیکن اس پہ ہماری طاقت غالب نہیں آتی، لہذا وہ جن وہی پڑھائیاں ہم پہ دوبارہ لوٹا کے دیتا ہے، اور جب ہم پہ دوبارہ لوٹا دیتا ہے تو ہمارا کیا ہو جاتا ہے، ہر انسان اس کو بخوبی جان دیتا ہے۔ جس طرح ایک جن کو حاضر کرنے کے لیے کسی مریض پہ، تو تب ہی ہم حاضر کر سکتے ہیں جب ہماری زبان کی وہ طاقت اس جن پہ باری آ جاتی ہے، لیکن اگر باری نہیں آتا تو وہی جن اگر وہ پڑھائی ہم پہ کر لیں تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، یہ ایک عامل ہی سوچ سکتا ہے۔ اس لیے مجھے کبھی کبھار عاملین پہ بہت دوست آتا ہے اور کبھی کبھار عوام پہ اس لیے آتا ہے کہ اس چیز کو اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، عملیات کو اتنا پیچیدہ سمجھتے ہیں، اس کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے۔ قدر پتہ نہیں کیوں، یا تو ہمارے عاملین کی غلطی ہے کہ انہوں نے عاملین کی نہیں بلکہ عاملین کے نام پہ پراٹ کرنے والوں نے ہی اس چیز کو شاید بدنام کیا ہے کہ لوگ اس عمل کی وجہ سے ڈرتے ہیں یا بہت ہی گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک او پیشہ ہے، ایک او شعبہ ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر پہلے کیا کرتے، آپ سے اگر سرجری کرائی جاتی ہے تو پہلے آپ سے سائن لیتے ہیں۔ اگر بندہ سرجری کے دوران مر گیا تو اس کا ذمہ دار ڈاکٹر نہیں ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہماری عملیات کا کوئی اصول ہی نہیں ہے جس سے تم کہہ سکو کہ یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو طاقت شیطانی گھس چکی ہے، وہ شیطانی قوت جب گھسے گی تو ان کا وجود تو پہلے سے ختم ہو چکا ہے، لہذا یہ مر بھی سکتا ہے اور اس کو کوئی تیار تک نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ آپ نے ہی کیا۔ حالانکہ شیطانی اتنی عروج پہ ہو جاتی ہے اور حدیث مبارکہ سے کئی روایت ثابت ہے، میں اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں چلا جاؤں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ عاملین کی تو کچھ عوام کی لازمی ان دونوں میں ہی ہے، لیکن اگر صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرے انسان، میں اور آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ہم فائدے لے سکتے، عملیات سے وہ کام کرا سکتے ہیں جو میڈیکل سے بھی نہیں کی جا سکتی، جو ایک ڈاکٹر بھی نہیں کرا سکتا،
کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کو کسی بھی مراحل میں علیحدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا حزب البحر کے متعلق میری بات تھی، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حزب البحر کے چلے ہم کر لیں یا کوئی حزب البحر کا متلاشی ہے، میں منع نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی ضرور یاد رکھ لینا کہ اس میں بہت رسک ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے وظائف کر لے، چھوٹے موٹے چلے کر لے۔ روحانیت کی دنیا میں سورہ مزمل کو سب سے پاورفل مانا جاتا ہے، اس کو کر لے، لیکن اس سے بھی پاورفل جو ہے یہی عمل ہے جو حزب البحر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سارے عجیب و غریب عملیات اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اپنے رائے سے ضرور آگاہ کر لیں کمنٹس کے ذریعے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔